الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انک عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
کچھ انسانوں کو، کچھ بندوں کو اپنے خاص بندے کہا ہے۔ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو اپنا کہا ہے ان کی صفات بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ آؤ میں بھی اور آپ بھی غور فرمائیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے خاص بندے کہا ہے وہ صفات ہمارے اندر بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے 1,44,000 یا 24,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو بھیجا۔ ان سب کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا۔ انسانوں میں سے یہ جماعت جو تھی یہ سب سے بہترین جماعت، ان کے بعد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو صحابہ تھے یہ سارے کے سارے جو تھے وہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، شیر خدا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کو پڑھیں، باقی بھی ان کے سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے، یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے۔ اور اب قیامت تک ان جیسا ولی کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو صفات اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری صفات نبی علیہ السلام کے صحابہ میں موجود تھی۔ لوگوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بے شمار آپ کو ملیں گے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ مرنے والے آپ کو بے شمار نہیں بہت کم ملیں گے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی وہ بنا لیا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی 2-3 آیات تلاوت کی ہیں۔ یہاں بھی اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، ان کا کاروبار کرنا، ان کی عبادت کرنا،
یہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا کر دے کہ جن بندوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پہلے تو فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں نا وہ بڑے عاجزی کے ساتھ وہ زمین پر چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے بڑے بازو چوڑے کر کے اکڑ کر وہ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، بڑی اکڑ ہوتی ہے ان کے اندر، اور بڑی بڑی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، جبکہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کو پخانے لگ جائے نا تو انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہوتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے جو بندے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے، وہ سینہ تان کر بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، وہ عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو جاہل لوگ ہیں نا، جن کو دین کا پتہ کوئی نہیں، جیسے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کہیں آؤ بھائی نماز پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑے مولوی بنے پھرتے ہیں، جاؤ جا کے نماز پڑھو، استغفر اللہ۔ فرمایا جاہل لوگوں سے یہ بحث نہیں کرتے، ان کو سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب راضی ہو جائے۔ فرمایا جو میرے ولی ہیں نا، میرے بندے جو ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات کے پچھلے پیر اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، وہ مجھے راضی کرتے ہیں۔ تنہائی میں اپنے مسائل میرے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا اجر و ثواب اللہ نے بیان فرمایا ہے، ہماری تو نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں رات کو اٹھ کے نا چاہے 2 نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ اپنے بندوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور یہ جنت کے وارث ہیں۔ فرمایا یہ رات کو اٹھ کے کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ رات کو اٹھ کے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کا ڈر خوف اتنا ہے کہ رات کو اٹھ کے اللہ سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی دعا کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ فرمایا ان عذابھا کان غراما، فرمایا یہ جو جہنم ہے نا یہ گلے کا پھندا ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔
اللہ اکبر، اللہ جہنم سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اسی طرح اللہ جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما لے۔ میں آج کے جمعے میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا جو ولی ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہے وہ اللہ کی زمین پر نظریں جھکا کے چلتا ہے۔ اللہ کے ولی کے اندر اکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ کا ولی دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتا، اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کاروبار کرنا، اس کی عبادات کرنا وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، اور اللہ پھر اس بندے سے محبت بھی بڑی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے نا، پھر اللہ رب العزت ان سے محبت پتہ کس طرح کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑے ہی خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آسمان پر جبریل علیہ السلام کو طلب کر کے کہتے ہیں فلاں بن فلاں بندے سے میں بڑی محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ میں اور آپ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی، انبیاء کی جماعت، یہ ساری کی ساری جماعت بھی جو تھی نا، وہ اللہ کے در کے سوالی تھے۔ جو مانگنا ہوتا تھا رب سے مانگتے تھے، رب سے ڈرتے تھے، رب کے سامنے جولیاں پھیلایا کرتے تھے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، اور رب کے سامنے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا کے نا، دیکھو اس انسان کی قسمت کے کیا کہنے کہ وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے، کسی گاؤں میں رہتا ہے، کسی بہترین علاقے میں رہتا ہے، امیر ہے غریب ہے، لیکن وہ اللہ والا بن گیا ہے، اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ جو اللہ نے صفات بیان کی ہیں وہ صفات اس کے اندر آ چکی ہیں۔ آسمان پر کائنات کا رب جبریلوں کے سردار، فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام کو بلا کر طلب کر کے اللہ فرماتے ہیں جبریل سن لو، میں فلاں بن فلاں نام لے کر، اللہ فرماتے ہیں میں، وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، میرے سامنے اس کی بڑی عزت ہے، بڑا قدر ہے، بڑی قدر ہے، کیونکہ وہ میرا ڈرنے والا بندہ ہے۔ اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو چکی ہیں جو ایک اللہ کے ولی میں ہونی چاہیے۔ جبریل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ رب کی یہ بات سن کے، رب کا یہ حکم مان کر وہ دوسرے فرشتوں میں آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے جلسے میں، فرشتوں کے اجتماع میں جبریل علیہ السلام اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فلاں بن فلاں بندہ جو ہے نا، فلاں جگہ پہ جو رہتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، وہ میرا بندہ ہے۔ اے فرشتوں، تم بھی اس سے پیار کرو، اس سے محبت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ وہ جو فرشتے ہیں نا، وہ اس بندے کے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، جو ملنے ملانے والے، محلے دار، نمازی بھائی، کاروباری بھائی، ان کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ یہ شخص ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، تم بھی اس کی عزت کرو، تم بھی اس کی رسپیکٹ کرو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب دیکھو نا، چند سال پہلے، پرانی بات نہیں کرتے، ہم نے دیکھا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ کو، اللہ کی قسم ان کے ولی ہونے میں ہمیں کوئی شک شبہ نہیں، بریلوی لوگوں نے ان کا احترام کیا، دیوبندی بھائیوں نے ان کا احترام کیا، ان کی عزت کی، اہل حدیثوں نے ان کا احترام کیا، عزت کی۔ ان کی فوتگی پر ان کے گھر والے پتہ کیا کہتے تھے؟ جتنا انسان کو اس کے گھر والے جانتے ہوتے ہیں نا، اتنا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے گھر والوں نے کہا، ان کی بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب وہ شخصیتیں اس طرح زندگی بسر کر کے گئے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت پر انہوں نے عمل کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان، ایک ایک فرمان پر انہوں نے عمل کیا، کر کے زندگی بسر کی۔ ایویں لوگ عزت نہیں کرتے تھے، ایویں لوگ احترام نہیں کرتے تھے۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ان کے جنازے پر بے شمار علماء کرام بریلویوں کے موجود تھے، بے شمار علماء کرام دیوبندیوں کے موجود تھے، میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اس طرح محبت ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ آج ایمانداری کی بات ہے کہ ہمارا سسٹم ہی بدل گیا، ہماری سوچ ہی بدل گئی، ہم اللہ کا ولی اسے سمجھتے ہیں جو مہینے مہینے نہاتا بھی نہیں، ہم اللہ کا ولی اس کو سمجھتے ہیں جس نے کڑے پہنے ہوں، سنگل پہنے ہوں، بال بڑھائے ہوں، مونچھیں بڑی ہوئی ہوں۔ ہم اللہ کا ولی اسے سمجھتے ہیں جو کسی قبر میں مجاور بن کے بیٹھا ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ولی یہ کام نہیں کرتے۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ تو اللہ کی عبادات میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی رب کے سامنے روتے ہیں تنہائیوں میں بیٹھ کر۔ ہم نے انہیں ولی سمجھنے کی بجائے انہیں ولی سمجھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ کے بندے ہیں، یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا، دن آتا ہے رات آ جاتی ہے، رات آتی ہے دن آ جاتا ہے، ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کوئی ہے طاقت اور مثال کے طور پہ آسمان سے بارش نہ آئے، ایک قطرہ بھی کوئی ساری دنیا بھی مل کے آ جائے نا، ایک قطرہ بھی پانی کا آسمان سے گرا سکتے نہیں گرا سکتے۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں،
وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے، وہ رب کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، وہ بڑی عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتے، وہ لوگوں کو گالی گلوچ نہیں کرتے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کی تو زندگی اور کسی طرح کی ہوتی ہے۔ ہم نے جنہوں نے کڑے پہنے ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، یہ جو کڑے پہنے ہوتے ہیں نا لوہے کے، یہ جو گلے میں اتنے اتنے تویز پہنے ہوتے ہیں، جس نے کبھی اپنی صفائی نہیں کی، کبھی نہایا ہی نہیں، بدبو آتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ کرنے والا ہے، اللہ اس کی باتیں سنتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ، یہ جو اللہ نے دین دیا ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے سے سوال ہونا ہے۔ اور یہ جو 3 سوال اللہ نے رکھے ہیں نا قبر کے اندر، وہ جو کہتے ہیں نا اللہ نے سمندر کو دریا میں کوزے میں بند کر دیا ہے، ساری زندگی کا نچوڑ آپ کی اور میری اس 3 سوالوں کے اندر آ جانا ہے۔ اگر ہم نے حقیقت کو سمجھا ہوگا، حقیقت کو جانا ہوگا، تو تینوں سوالوں کے جواب انشاءاللہ اللہ کا ملحق امین ہماری زبان سے صحیح نکلوا دیں گے۔ اب دیکھو نا، ایک اللہ کا بندہ فوت ہو گیا، اللہ کا ولی تھا، شدید بیماری میں نا اس نے ایک رکا لکھا، رکا لکھ کے نا اس نے جو شاگرد تھے، گھر والے تھے نا، ان کو بٹھا کے کہا کہ بھائی جب میں فوت ہو جاؤں نا، مجھے نہلا کے، کفن پہنا کے، غسل دے کے، جب میری میت کو جنازے خانے میں لے جائیں نا، لوگوں کی صفیں بن جائیں، تو اس رکے کو کھول کر سب کے سامنے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے نہیں اس کو ہاتھ لگانا، کھولنا نہیں۔ لو جی، وقت آیا، بزرگ فوت ہو گیا، نہلایا، کفن پہنایا، جنازے خانے میں لے گیا، صفیں تیار ہو گئیں، 3 لوگ میت کے پاس آ گئے، انہوں نے اعلان کیا کہ یہ بزرگوں نے یہ ایک لفافہ دیا تھا، خط دیا تھا، اور ان کا حکم تھا کہ یہ اس موقع پر یہ لفافہ کھول کے تو اس کو پڑھ کے سنانا ہے۔ اب کھولا جب خط، تو بزرگوں نے لکھا ہوا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر یہ 3 صفات موجود ہوں گی۔ اور ان بزرگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے جنازے میں کوئی اللہ کا ولی ایسا بھی موجود ہوگا جن کے اندر یہ 3 صفات موجود ہوں گی، ورنہ جتنا مرضی کو نیک آدمی ہو، کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان نہیں کر سکتا پھر جنازہ ہی کوئی نہ پڑھائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی نظر میں ان کے شاگردوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اندر وہ صفات تھیں۔ اب اعلان کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی نظر اٹھا کے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، پہلی شرط۔ دوسری بات، میرا جنازہ وہ پڑھائے، امامت وہ کروائے جس نے اپنی زندگی میں عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتوں کو نہ چھوڑا ہو۔ اور تیسری بات فرمایا، جس نے اپنی زندگی میں کوئی نماز بھی تکبیر اللہ کے بغیر نہ پڑھی ہو۔ یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں،
وہ جنازے کے لیے آگے بڑھے۔ میرے دوستوں، بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں، آج ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں مولوی، بعض بخاری بھی پڑھاتے ہیں، درس بھی دیتے ہیں، جمعے بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا تکبر آ چکا ہے علم کا کہ وہ سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے، تکبر کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنی، بڑے بڑے دعوے کرنے۔ ان بزرگوں کا حال دیکھیں، یہ فوت ہو گئے، لکھتے ہیں یہ 3 شرائط ہیں جو اس پر پابندی کرتا ہے وہ نماز جنازہ کے لیے آگے آ جائے۔ تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے، سب سے پچھلی صف سے ایک نوجوان نکلا، آنکھوں میں آنسو ہیں، صفوں کو چیرتا ہوا آگے جائے نماز کی جگہ پر آ گیا، امامت کی جگہ پر۔ بات کرنا چاہتے ہیں، بات نکل نہیں رہی، رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، یہ جو راز تھا نا، یہ میرے اور رب کے درمیان تھا۔ میرے استاد اس راز کو جانتے تھے، مجھے ان کے خط کی وجہ سے مجبوراً آگے آنا پڑا، ورنہ میں اپنا یہ راز کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بڑا کوئی شیخ الحدیث ہے نا، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایویں نہیں ذلیل و خوار ہو رہے مسلمان۔ کئی لوگوں کے پاس علم بڑا ہے، اللہ نے عاجزی بھی بڑی دی ہے۔ کئی لوگوں کے پاس علم بڑا ہے، تکبر بھی بڑا ہے۔ کئی ایسے بھی ہیں، آپ نے نمازی دیکھے ہوں گے جن کے پاس علم کوئی نہیں، بڑے پکے نمازی ہیں۔ میرے پاس ایک ملازم ہوا کرتے تھے، یہ 30-35 سال پہلے کی بات بتانے لگا ہوں۔ اسے بیچارے کو نماز کا ایک لفظ بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی تھی، بڑا سدھاڑ سا بندہ تھا، لیکن نماز کا اتنا پابند تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ پابندی سے جا کے اس نے قیام بھی کرنا، وقت پہ رکوع بھی کرنا، سجدہ بھی کرنا۔ پتہ نہیں رب کو اس کی ادا یہ کتنی پسند آئی ہو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا جو ولی ہے نا، اللہ کا ولی، وہ اللہ نے قرآن میں صفات بیان کی ہیں۔ وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ رات کو اٹھ کے بھی قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے۔ وہ رات کو چین سے اور سکون سے سوتا نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کا جس کو دل کرتا ہے اللہ کا ولی مان لیتے ہیں۔ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی ہماری نگاہوں میں اللہ کا ولی ہے۔ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی ہمارے نزدیک اللہ کا ولی ہے۔ اور اللہ نے یہ جو صفات بیان فرمائی ہے نا، یہ سورۃ آل عمران ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا وہ لیٹتے اٹھتے بیٹھے غور و فکر کرتے ہیں، یہ سورج کو لانے والا کون ہے، یہ چاند ستاروں کو بنانے والا کون ہے، یہ ان میں روشنی مہیا کرنے والا کون ہے۔ یہ تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور دعا کرتے رہتے ہیں اللہ یہ جو جہنم ہے نا، اس سے ہمیں بچا لینا۔
لوگوں جہنم بڑی بری چیز ہے۔ آج یہ دیکھو کتنی گرمی پڑ رہی ہے، چند دن ہو گئے، چند دن، زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں آپ۔ دعا فرمائے اللہ اپنی رحمت والی بارش برسا دے، اللہ اپنی رحمت والی ہواؤں کو چلا دے۔ چند روز کی گرمی انسان برداشت نہیں کر پا رہا، اور جہنم کی آگ اور گرمی، یہ تو انسان تصور کرنا چاہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، آج سورج کہاں پر ہے سب کو پتہ ہے، کتنی دور ہے۔ جب سوا نیزے پر ہوگا اس وقت حالات کیا ہوں گے، اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ پھر چیخنے کا چلانے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر جو کیا ہوگا اس کے مطابق پھر رب سے پالا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے، ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کسی نے بھی جنت میں نہیں جانا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اپنی میٹھی سچی پیاری اقدس زبان سے فرمایا کہ میں نے بھی میرے صحابہ اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جانا، اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ لیکن رحمت کب ملے گی؟ اعمال کے ساتھ۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئے گی، اور جب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی تو اللہ کے سامنے وہ جو قیام رکوع سجدے کیے ہوں گے نا، وہ قبول ہوں گے، منظور ہوں گے، اور اللہ کی رحمت ہوگی، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب سمجھ دے دے نا، پچھلے جمعے نا میں نے خیالی کے اندر، مسلح مسجد ہے اسد کالونی میں، مغرب کے بعد درس دیا میں نے۔ درس دے کے ہم چلے گئے، پاس ایک گھر تھا، وہاں کھانا تھا، میٹنگ بھی تھی ہماری ایک۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو عشاء کی نماز جو ہے نا اس کا وقت ہو گیا۔ اب ان نمازیوں کو تو نہیں پتا تھا نا یہ جو مولوی صاحب گئے ہیں انہوں نے عشاء کے وقت بھی آنا ہے۔ عشاء کی نماز ہوئی، ہم وہاں پہنچ کے ہم نے باجماعت عشاء کی نماز بھی ادا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد نا لوگوں نے ہمیں دیکھا نا تو ہمارے پاس کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے بھائی حاجی یوسف صاحب بھی ساتھ تھے میرے۔ ایک صاحب پہلے آئے، کہنے لگے میاں صاحب میں نشہرے روڈ پہ رہتا تھا، اب میں نے اسد کالونی میں رہائش اختیار کی ہے۔ یہ میرا بیٹا جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ کبھی نماز پڑھنے نہیں آیا۔ آج رشتہ دار عزیز آئے ہوئے تھے، اس کے کزن آئے ہوئے تھے، یہ مغرب میں ان کے ساتھ آ گیا۔ درس سنا ہے آپ کا، عشاء میں بھی آ گیا ہے، اور اس نے گھر میں وعدہ کیا ہے کہ آج کا درس سننے کے بعد میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ، دعا کریں اللہ اس کے اس عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ جوان آدمی تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے اس کو پیار بھی کیا، محبت سے اس کی دعائیں بھی دیں۔ اسی طرح ایک دو اور بھی آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم بھی نماز میں کوتاہی کیا کرتے تھے، آج کا درس سننے کے بعد ہم نماز میں کبھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ جب یہ سمجھ آ جائے نا تھوڑی جی، پھر بندہ اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ سے دور نہیں ہوتا۔ جب سمجھ نہیں آتی، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوتا ہے، بس اکڑ اس میں ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنی یہ بھی تکبر والی بات ہے۔ اللہ کے سامنے نہ قیام کرنا، نہ
رکوع کرنا نہ سجدے کرنا، یہ بھی انسان کا تکبر ہے، اور یہ تکبر جو ہے انسان کو لے بیٹھے گا۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرے، ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا کرے۔ تو میں کر رہا تھا بات اللہ کے ولیوں کی۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی نہ تو کوئی نبی تھا، نہ کوئی پیغمبر تھا، نہ رسول تھا، نہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھا۔ فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے آواز سنی کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ چھوٹی سعادت سمجھتے ہو؟ چھوٹی عظمت سمجھتے ہو؟ اس شخص نے آواز سنی کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں بن فلاں کے باغ میں پانی کی ضرورت ہے، وہاں پر پانی مہیا کر کے آؤ۔ بادلوں کو حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے حکم آ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ یہ آواز سن کے بادلوں کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ وقت تھوڑا اختصار کے ساتھ سن لو، ایمان تازہ کر لو۔ وہاں جا کے نا ایک جگہ بارش برسی، پانی ایک نالی سے ہوتا ہوتا نا ایک آدمی کے باغ میں پہنچا۔ غریب آدمی تھا، پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، کئی بیلچہ جو بھی سامان تھا وہ اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب پانی آیا نا اس نے آگے سے لائنوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے پانی وغیرہ سارا لگا لیا تو اللہ کا بندہ اس سے پوچھتا ہے، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار تو نے میرا نام پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ نہیں تو اپنا نام تو بتا۔ نام بتایا، کہتا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے تیرا نام لے کے بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اس کے باغ میں پانی کی ضرورت ہے، جا کے پانی دے کے آؤ۔ اور حضرت انس تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی ایک جگہ زمین تھی، وہاں جو ملازم تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ جناب کئی مہینے گزر گئے ہیں، کافی ٹائم گزر گیا، یہاں پہ بارش نہیں ہوئی، تو دعا کریں بارش ہو جائے، زمین جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سجدے میں پڑھ کے رب سے دعا کی۔ لکھنے والے لکھتے ہیں، سعد ابن سعد میں لکھا ہوا ہے طبقات ابن سعد کے اندر کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے بادل آئے اور جتنی ان کی زمین تھی نا صرف اس میں برسے۔ واہ میرے مولا تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی تجھے مشورے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو وہ کتنا عظمت والا تھا، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ نام بتایا، کہا اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے یہی نام سنا تھا۔ اب اس نے پوچھا عمل کیا کرتے ہو، کیا خاص عمل کرتے ہو؟ کہنے لگا اور تو مجھے کوئی خاص عمل کا پتہ نہیں، لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں، جو مجھے انکم ہوتی ہے نا میں 3 حصوں میں اسے تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ گھر والوں پہ اوپر لگاتا ہوں، ایک حصہ میں باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں اس رب کے نام پہ خرچ کرتا ہوں جس رب نے مجھے یہ سارا کچھ دیا ہے۔ کیسی نیتیں ان لوگوں کی، کیسے ان کی زندگی کو نشیب و فراز، کیسے انداز کاروبار کرنے کے۔ آج میں اور آپ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں ہمیں اچھی طرح پتہ، اور اللہ تعالیٰ وہ میری ذات ہو، آپ کی ذات ہو، کسی غریب کی ہو، کسی امیر کی ہو،
جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا سچے دل سے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جانی ہے۔ آج دیکھو ہمارا ایک بھائی قبرستان کی زینت بن گیا، قبر کی زینت بن گیا، قبرستان میں جا کے دفن ہو گیا۔ رانا خبیب الحسن، یہ ہمارے مسلک کا آدمی تھا، علماء سے بڑی محبت کرنے والا، بیوی کینسر کی مریض ہے، آخری سٹیج پر ہے، خود حشاش وشاش، بڑی صحت کا مالک۔ 5 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا ہے موٹر سائیکل پہ، لاہور لے گئے جنرل اسپتال میں، دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا، دل کام کر رہا تھا۔ بڑی کوشش کی گئی کہ اس کی زندگی بچ جائے، رات عشاء کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی کینسر کی مریضہ ہے، آخری سٹیج پر۔ کسی نے سوچا تھا یہ بعد میں جائے گی، میاں پہلے جائے گا؟ آپ اندازہ فرمائیں، صبح آج 10 بجے جنازہ ہوا ہے رانا صاحب کا، بیگم آخری سٹیج پہ ہے، کینسر کی مریضہ ہے، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے اس بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہماری اس بہن کو اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے بچوں کے، ایک بچہ بھی معذور ہے، بڑا بیٹا بھی ابھی جوان ہے، میرا شاگرد بھی ہے، تو یہ رب کی رب جانتا ہے، اور موقع ملا ہے، رب کے تذکر کرو، ذکر کرو، نمازیں پڑھو، اللہ سے معافیاں مانگو، اکیلے بیٹھ کے رویا کرو، اکیلے بیٹھ کے رب سے باتیں کیا کرو، پتہ کوئی نہیں کہ وقت دوبارہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، سب سے پہلے میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی کرتا ہوں، اے اللہ جس طرح میں اور میرے بھائی، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سب کو جنت میں بھی داخل کر دینا، جنت میں بھی اللہ اسی طرح ہماری رونقیں لگا دینا، اور انشاءاللہ اللہ لگائے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔